کس کی ہیں؟ یادیں انہیں کی جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر 30 بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ کہنے کو آزمائش ایک ورڈ ہے، لیکن جب انسان اس سے گزرتا ہے ایک ایک آزمائش سے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس آزمائش میں اپنا توازن برقرار رکھنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر کس طرح سے اس سے باہر آنا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو ہر آزمائش اس کو اور زیادہ نکھار دیتی ہے، ہر آزمائش اور زیادہ آگے بڑھا دیتی ہے۔ تو انبیاء پر ہی سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے قریب ہیں، پھر اس کے بعد والے لوگوں پر، یعنی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہے، اور آزمائش آگے بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے، ایمان کی نشانی بھی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ 30 آزمائشوں کا تو مطلب ہے کہ ساری زندگی آزمائشوں میں ہی گزر گئی، ساری زندگی آزمائشوں اور میں ہمارے یہاں تو کسی کے اوپر آزمائش آ جائے تو کہتے ہیں ضرور اس کا کوئی کرنا اس کے آگے آ گیا ہوگا۔ اصل میں جہالت کا تو کوئی توڑ نہیں ہے نا۔ جی بالکل، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے، بالکل۔ تو اسی طرح سے جہالت کا علاج ہے تو علم ہی، لیکن جو علم بھی حاصل نہ کرنا چاہے تو یہ لا علاج مرض ہے، جب تک کوئی علم حاصل نہ کرے۔ علم سے ہی اس یعنی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ صحیح کیا جا سکتا ہے۔ تو آزمائش تو ظاہر ہے کہ یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن مشکلات میں مبتلا ہونا بہرحال انسان کو نکھارتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی پر بیماری آتی ہے تو یہ بیماری اس کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، اور آپ نے ایک دفعہ کسی مریض کی عیادت کرتے ہوئے ایک سٹک کو توڑا اور اس کو جھاڑا اور اس کے پتے جھڑ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں، ہم جب جھاڑتے ہیں پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح سے بخار کی وجہ سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو آزمائشیں تو انسان کو پاک کرنے کے لیے، آزمائشیں تو آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر 30 بڑی آزمائشیں آئیں، اور استاد پھر آزمائشیں آئیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے تو پھر، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کریں تو اتنا بڑا اجر ہے۔ بالکل بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھایا، اور پھر کس طرح سے اتنا بڑا درجہ عطا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تو بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی، جیسے یعنی جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور بڑے بت پہ کلہاڑا رکھ دیا تھا، اور پھر کس طرح سے یعنی ساری سوسائٹی نے اور وقت کے بادشاہ نے بھی طے کیا تھا کہ انہیں آگ میں جلا ڈالیں۔ تو اگر آزمائش تھی ایک طرف، تو دوسری طرف ساری دنیا کے لیے کتنی بڑی نشانی بنا دی۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو یعنی یہ آزمائش پیش نہ آتی تو ابراہیم علیہ السلام تو عراقی میں ہوتے، جی، پھر مکہ تک جانے کا سفر بھی نہ ہوتا، اور حج کے یہ مناسک بھی نہ ہوتے، اور پھر ظاہر ہے ہمارا یہ حج کا سلسلہ، یہ یادوں کا سلسلہ، عشرہ ذو الحجہ کا سلسلہ ایک آگ سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تھا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس آگ کے باعث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ممکن بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلیں، اور نکل کر مصر تک پہنچے، اور مصر میں جا کے ایک اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ اور اگر ایک بادشاہ سے یعنی اس کے یعنی جال سے نکلے تھے تو دوسرے بادشاہ کے جال میں جا پھنسے، بظاہر تو پھنسنا ہی لگتا ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر دھیرے دھیرے کسی اور مقام کی طرف لے جا رہی تھی۔ اور مصر کے بادشاہ نے جب سیدہ سارہ پر بری نظر رکھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سیدہ ہاجرہ کا تحفہ سیدہ سارہ تک پہنچایا، اور سیدہ سارہ کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام تک، پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر سیدہ سارہ کا دل تھوڑا متاثر ہوا، اور پھر کس طرح سیدہ ہاجرہ کو حرم
کی سرزمین میں بلد امین میں پہنچا دیا گیا، جب وہ ایک صحرا تھا، جب وہ ایک صحرا تھا، بے آب و گیاہ وادی تھی، اور یہیں سے یادوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ ان یادوں کو اس آگ کے ساتھ نتھی کر کے ہی دیکھتی ہوں، کیونکہ بہرحال اسباب مسبب الاسباب ہی کے پیدا کرتا ہے، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جو صورتحال سب سے زیادہ انسان کو تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، اس میں کتنی خیر، کتنی حکمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو اس علاقے میں چھوڑ کر گئے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں بڑھاپے کی اولاد، جوان بیوی کو اللہ کے حکم سے چھوڑنا بھی مشقت والا عمل تو تھا، بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی بھی محبت، لیکن دل بھاری تو ہو رہا تھا۔ بوجھل قدموں سے چل کے واپس آ رہے تھے، آزمائش سے گزر گئے، لیکن آپ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام تو واپس چلے آئے، لیکن کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک عورت جو تنہا چھوڑ دی گئی ہو اپنے بچے کے ساتھ، جس کے پاس پانی کی مشک ہو اور کھجوروں کی ایک پوٹلی ہو؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سبق ہے، کتنی بڑی چیز ہے تمام انسانیت کے لیے، کہ بغیر کسی سبب کے بھی کتنے بڑے نتیجے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سیدہ ہاجرہ نے پانی ختم ہونے پہ صبر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں زمزم کا پانی عطا کیا۔ تو یہ زمزم بھی اسی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی یادگاریں ہیں۔ اور اگر ہم جب حرم پہنچتے ہیں اور ان ان دنوں میں آزمائشوں میں کامیابیوں کے نتیجے ہیں، کامیابیوں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی بہت بڑا انعام ہے قدردانی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ دن جب آتے ہیں تو یہ انہی کی یادوں کے دن ہیں، کہ کیسے سیدہ ہاجرہ نے صفا اور مروہ پہ بھاگ دوڑ کی تھی، اور کس طرح سے یعنی وہی بچہ جب پاؤں چلنے کی عمر کو پہنچا، اور پھر جب جوان ہوا تو ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، جن کی پرورش، جن کی نگہداشت، جن کی تربیت سیدہ ہاجرہ نے کی تھی، اس بیٹے نے کہا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ حج پہ جانے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر اس گھر کا طواف کرتے ہیں تو وہ گھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ اگر مقام ابراہیم پر جاتے ہیں تو مقام ابراہیم اس گھر کی تعمیر کی یاد ہی تو ہے۔ اگر زمزم پیتے ہیں تو زمزم انہی کی یادگار تو ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے۔ مطلب ایک ایک عمل ایسا ہے جو اس خاندان کی ایفرٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے مٹی سے، گوشت سے، لہو سے اٹھایا تھا، اور جب وہ ان سب چیزوں سے اٹھ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنا دیا۔ الحمدللہ۔ اور یہ دن جب آتے ہیں تو ہم یعنی حاجی حج کی تیاری کرتے ہیں، وہ یہ ضرور سیکھتے ہیں حج کے کون کون سے مناسک ہیں، کیسے کیسے کوئی کام کرنا ہے، لیکن شاید یادوں میں رہنا نہیں سیکھتے۔ ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ مناسک کس کی یاد ہیں، اور کس طرح انہوں نے زندگی میں کیا کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے زمین پر آنے کا مقصد پورا کیا، اور ہم جس سرزمین پر جا رہے ہیں ادھر جا کے ہم نے بھی اپنے مقصد زندگی کو ریوائز کرنا ہے، ہم نے بھی جینے کے لیے ایک مشن کے تحت جینے کے ارادے کرنے ہیں اور جینے کی کوشش کرنی ہے، اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سینکڑوں برس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری کی، انہوں نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول مبعوث کر دے جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ سینکڑوں برس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس گھر کی آباد کاری کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ تو اس گھر میں جانے والے کب یہ سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر کس لیے تعمیر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا تھا؟
تعلیم کتاب کا، تعلیم حکمت کا. میں جب حرم میں جانے والوں کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھتی ہوں اچھا لگتا ہے، لیکن پھر جب میں سوچتی ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کلام کو سمجھتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ آج کی امت کو کیا ہو گیا کہ امت نے اس مقصد کو ہی پورا نہیں کیا جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ گھر بنوایا تھا اور اس گھر کی آباد کاری کروائی تھی. اور وہ تعلیم کتاب کہاں ہے، وہ تعلیم حکمت کہاں ہے، وہ تزکیہ نفوس کہاں ہے؟ تو جب تلاوت کی بات کرتے ہیں تو تلاوت ہمارے یہاں تو یہ سمجھی جاتی ہے کہ اندھا دھند صرف پڑھنا آ جائے، مخارج کے ساتھ چلیں پڑھ لیں، لیکن اصل مقصد یہ تو نہیں ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کے اندر میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس پیغام کو سمجھیں. تو جب یہ دن آتے ہیں تو یہ یادوں کے دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ عبادت کسی اور دن میں پسند نہیں ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ عبادت کسی اور دنوں میں پسند نہیں ہے، یعنی کتنا زیادہ پھر درجہ بڑھ جاتا ہے. استاذہ میں مدیحہ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہمارا ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن جب میں نے ان کی ٹرانسفارمیشن کی کہانی سنی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے، اور اللہ کا کلام اور اللہ کے قریب آنا. مدیحہ آپ کا تعلق پہلے میڈیا انڈسٹری سے رہا ہوا ہے، آپ ماڈلنگ میں اور ایکٹنگ میں اور فلمنگ میں انٹرنیشنلی بھی کام کرتی رہی ہیں. کس طرح اتنا بڑی تبدیلی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا؟ اب یہ کہنا تو مشکل ہوگا، لیکن بے شک ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور اس راستے پہ دین کی طرف لے کر آیا، اور میں نے میڈیا چھوڑ دیا، جبکہ میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کبھی حجاب کروں گی یا میرا اس طرح کا لباس ہوگا. تو بس دلوں کو بدلنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے آپ گمراہ چاہیں گے کر دے. اپنا وہ پرسنل مومنٹ جو آپ کو جس نے کلک کیا تھا آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں، کچھ بھی جو آپ مناسب سمجھیں؟ اچھا، ایکچولی واٹ ہیپن واز کہ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا، میں میڈیا میں تھی اور ساری چیزیں بالکل ٹھیک جا رہی تھی. بس وہ ایک پرسنل مومنٹ تھا کہ اٹ واز ریڈ کارپیٹ اینڈ اٹ واز ہاؤس فل. آئی واز واکنگ آؤٹ سائڈ اینڈ باہر میں نکلی اور سارے آڈینسز تھے، موسٹلی دے ور آل مین ہو ور لکنگ ایٹ می. تو بس وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا، جب میں نے محسوس کیا کہ سب میری طرف ایڈمیریشن سے دیکھنے، بٹ آئی ڈونٹ سی رسپیکٹ ان دیئر آئیز. لائک ایز اے وومن ان کی آنکھوں کے اندر عزت نہیں تھی میرے لیے. تو بس پھر میں وہ گھر آئی اور آئی واز ویری سینسٹیو اینڈ ایموشنل، اور میں گر گرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسا فیل ہوا ہے، احساس ہوا ہے، اور تو نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن عزت کی کمی مجھے محسوس ہوئی ایز اے وومن. تو بس پھر اس طرح میرا رابطہ ایک بہت اچھے اسکالر سے ہوا، مفتی مینگ سے، اور وہ میری زندگی میں آئے، اور پھر میری زندگی کس طرح تبدیل ہو گئی، اور ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی، میڈیا چھوڑ دیا. یہاں تک کہ فائن آرٹس میں جو میں نے ڈگری کی تھی تو میں اسکلپچرز بناتی تھی، پورٹریٹس بناتی تھی، وہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا الحمدللہ. پھر دبئی سے میں لاہور موو ہوئی، پھر مجھے اساتذہ کے بارے میں پتہ چلا، ان کی اکیڈمی کے بارے میں پتہ چلا، پھر میں نے وہ جوائن کیا. تو الحمدللہ میں نے ابھی قرآن کا جو میں ڈپلومہ کر رہی ہوں وہاں سے میں نے ایک پارہ بھی کلیئر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دی، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اتنی ابھی بہت وقت نہیں گزرا، ارلی ایج میں موقع دے دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں. استاد یہ وہی بات ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انسان یہ کتاب جو حکمت ہے جو اس کو پا لیتا ہے، جو اس ہدایت کو پا لیتا ہے، اس سے زندگیاں بدلتی ہیں الحمدللہ. استاد میں ایک بار پھر پوچھنا چاہوں گی، عشرہ ذی الحجہ کیونکہ آج کا خاص موضوع ہے تو اس کی فضیلت کے حوالے سے اس کے اور کیا فضائل ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ سب سے قیمتی دن ہے سال کے، اور اصل میں یہ دن ایسے ہیں جس میں حج ہوتا ہے، اور آلموسٹ حاجی ان دنوں میں تقریباً وہاں اس علاقے میں حرم میں پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے دن ایسے ہیں جس میں مثال کے طور پر عرفہ کا دن ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہوں عرفہ کے دن سے بڑھ کر. تو عرفات کا دن ایسا ہے سب سے زیادہ لوگوں کو آگ سے نجات ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کا اظہار کرتے ہیں جو پراگندہ بال اور یعنی احرام کی حالت میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کی طرف یعنی محبت کے ساتھ دیکھنا اور ان کی طرف نظر کرم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو عرفہ کا دن ہے، اس کی فضیلت سب سے یعنی سب دنوں کے مقابلے میں ہر دن پہلے دن سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن آتا ہے تو اس کا ایک روزہ ایک پچھلے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ روزہ وہ لوگ رکھیں گے جو وہاں حج کے لیے نہیں گئے، جو حج کے لیے نہیں گئے، حج کے لیے نہیں، یہ ظاہر ہے ہم عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت خاص طور پر یعنی یہ ہر مسلمان رکھ سکتا ہے۔ جی، باقی دنوں کے روزے تو حاجی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عرفہ کا روزہ حاجی نہیں رکھتے۔ استاد صاحب میں یہاں پر ایک اور چیز بھی، کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے، کیا عرفہ کا روزہ اکیلا رکھا جائے گا یا ایک اور روزے کو ساتھ شامل کیا جائے گا؟ اور عرفہ کا روزہ ہم پاکستان میں کس دن رکھیں گے؟ یہ کوشچن ہر دفعہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں نے اپرچونٹی جانتے ہوئے یہ چاہا کہ آپ اس کا جواب بھی یہیں دے دیں۔ ایسا ہے کہ عرفہ کا روزہ اچھا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو گئی کہ اس کے لیے صرف ایک ہی دن بچا تو ایک دن کا روزہ بھی کافی ہے، رکھا جا ٹھیک ہو۔ لیکن اگر ساتھ ملا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اس میں جو بنیادی بات ہے کہ عرفہ کا دن کون سا ہے، تو یعنی وقت تو وہ ہے جو ہمارے پاس پہنچا۔ پہلے تو نیچرلی یعنی سائنسی ایجادات ایسی نہیں تھیں اور لوگ گلوبل ولیج میں نہیں رہتے تھے۔ اب یہ کہ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کس علاقے میں کون سا وقت ہے۔ تو آپ دیکھیں مثال کے طور پر اس وقت یو ایس اے میں کافی ایریاز میں رات ہے، اچھا دنیا کا بہت سارا ایریا ہے جہاں پہ اس وقت رات ہے، تو نیچرلی وہ یعنی دن نہیں ہو سکتا، اور جہاں پہ اس وقت دن ہے وہاں رات نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وقت جس پہ لے کے آیا وہی وقت اس کے لیے مختص ہے، اس کو اسی وقت کے لحاظ سے کرنا ہے۔ باقی حج اپنی جگہ پر جب ہو اس دن میں اور دوسرے علاقوں کے دنوں میں فرق بھی آئے، تب بھی عرفہ کا دن ہر ایک کے لیے وہی ہے جو دن ان کے پاس پہنچا۔ صحیح، اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن بہرحال یہ اسی طرح سے ہے جیسے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہم جو ہے وہ رمضان کا چاند کس اعتبار سے اور رمضان کا روزہ بھی اور عید کس اعتبار سے کی جائے گی، تو لوگوں نے بہت کوشش کی اس بارے میں کہ سٹینڈرڈائز کر دیں کہ سب طرف ایک ہی وقت میں یعنی رمضان آئے، ایک ہی وقت میں یہ دن آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر آدھی زمین پر دن اور آدھی پر رات رکھے، ٹھیک، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے وقت آتا ہے اسی وقت کو اللہ تعالیٰ معتبر بنا دیتے ہیں۔ سبحان تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بڑی وسعت ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت وہاں حج ہو رہا ہے تو ہمارے لیے تو یہی فضیلت والا وقت ہے، اسی لیے 8ویں کا روزہ اگر ساتھ رکھ لیں گے تو اطمینان رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا ہے، جزاک اللہ خیر۔